آج مرہم کے توسط سے جس ٹاپک کے بارے میں آگاہی دینا چاہتی ہوں وہ ہے کہ اگر ایک خاتون 40 سال کی ہیں اور وہ پریگننٹ ہیں، یا اگر آپ 40 ایئرس پہ پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں تو آپ کیا اینٹیسپیٹ کریں گی اور آپ کو اسے کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ ہم نے نوٹس کیا ہے کہ 92% عوام جو یہ ویڈیوز دیکھتی ہے وہ نان سبسکرائبڈ ہے ہمارے چینل کو، تو آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے ہم بہتر سے بہتر کانٹینٹ بنائیں اور بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کو اپنے پلیٹ فارم پہ لا سکیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شائستہ شوکت ہے، میں کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اور آبسٹریشین ہوں۔ عرصہ 25 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہوں۔ اگر آپ مجھے آن لائن یا ان فزیکل دکھانا چاہتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو دیے ہوئے لنک پہ کلک کر کے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ ہمیں ریئلسٹک ہو کے سوچنا چاہیے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں لڑکیاں اپنا اتنے ہی کریئر اورینٹڈ ہیں جتنے کہ لڑکے، اور پڑھائی کرنے میں اور کریئر میں سیٹل ہونے میں ٹائم گزرتے پتہ نہیں لگتا۔ تو کئی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لیٹ میرج میں انٹر ہو رہے ہیں یا آپ لیٹ پیرنٹہڈ میں انٹر ہو رہے ہیں، ان میں سے جو بھی وجوہات ہوں۔ اگر آپ یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی خاتون 40 ایئرس پہ پریگننٹ ہے تو آپ کو ذہن میں کچھ باتیں رکھنی چاہیے کہ کمپلیکیشنز کا ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ پریگننسی ایک نارمل 26 یا 25 سالہ خاتون کی پریگننسی سے مختلف ہوگی۔ کچھ کمپلیکیشنز ایسی ہیں جیسے کہ اگر 40 سال پہ آپ پریگننٹ ہوتی ہیں، 40 سال سے اوپر، مس کیریجز یا ابارشن کا ریٹ خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے کی گروتھ جو ہے وہ دنوں کے لحاظ سے IUGR جسے ہم کہتے ہیں، یا انٹرا یوٹرین گروتھ ریٹارڈیشن، بچہ دنوں کے لحاظ سے تھوڑا سا لیگ بیہائنڈ کر رہا ہوتا ہے، بچے کی گروتھ اتنی اچھی نہیں ہو رہی ہوتی، وقت سے پہلے آپ کو دردیں لگ سکتی ہیں، وقت سے پہلے واٹر بیگ لیک ہو سکتا ہے جس کو ہم پری ٹرم لیبر یا پری ٹرم رپچر آف میمبرینز بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ایک خاتون کی جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے، جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس میں ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں سے 2 موسٹ کامن ہیں جو کہ ہے ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر، جسے پریگننسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے شوگر یا ڈائبٹیز جس کو جسٹیشنل ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں، ان کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم لوگ جو موسٹ کامنلی اور جو کتابوں میں بھی ہے اور جو دیکھتے ہیں، ڈاؤن سنڈروم ایک ایسی مرض ہے جس میں کہ بچہ IQ کے لحاظ سے اور ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے دیکھنے میں بھی دوسرے بچوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ڈاؤن سنڈروم کا انسیڈنس 40 سال کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اگر 35 سالہ خاتون میں ڈاؤن سنڈروم بچے کا انسیڈنس 350 میں سے 1 ہے تو 40 سال میں وہ 100 میں سے 1 ہو جائے گا، اور 45 سال میں وہ 30 میں سے 1 ہو جائے گا، یعنی ڈاؤن سنڈروم بچے پیدا ہونے کا رسک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر 40 ایئرز یا زیادہ پریگننٹ ہیں تو کیا کریں؟ اس میں آپ نے جیسے ہی آپ کو پتہ لگے آپ پریگننٹ ہیں، آپ نے کسی بھی سینئر اور مستند گائنیکالوجسٹ سے اپنے آپ کو بک کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ریگولر اینٹی نیٹل وزٹس کریں گے، فولک ایسڈ کو روزانہ کی بنیاد پہ اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کو اپنے گائنیکالوجسٹ کو ایک عام ینگ پریگننٹ خاتون کی نسبت زیادہ دفعہ وزٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ نے اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا ہوگا، ریسٹ کرنا ہوگا، بیلنس ڈائٹ رکھیں، اپنی ایڈیکویٹ ہائیڈریشن، پانی، فلوئڈز، جوسز کا استعمال کریں اور ریگولر فالو اپ میں رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔